بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. مائی نیم از حدیقہ سلیم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. انشاءاللہ آج علم النحو فصل نمبر 15 پڑھیں گے جو کہ اقسام اعراب اسماء متمکن ہیں. ٹھیک ہے، تو اسماء متمکن کنہیں کہتے ہیں؟ اس سے پہلے بھی ہم نے اس کے حوالے سے بات کی تھی. تو اسماء متمکن وہ اسم ہیں جن کا اعراب بدلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، بیسیکلی جو متمکن ہے وہ تمکن سے نکلا ہوا ہے. اور تمکن، ٹھیک ہے، تمکن کا مطلب ہوتا ہے جگہ دینا، یعنی یہ ایسے اسم ہیں جو اعراب کو جگہ دیتے ہیں، لہٰذا ان پہ زبر بھی آ سکتا ہے، زیر بھی آ سکتا ہے اور پیش بھی آ سکتا ہے. یعنی ایسے اسم جو تینوں حرکتوں کو جگہ دیتے ہیں، لہٰذا یہ اسماء متمکن کہلاتے ہیں. اب اسماء متمکن کی کچھ اقسام ہیں، یعنی وہ اسم جو زبر زیر پیش تینوں دے سکتے ہیں، یعنی تینوں اعراب ان پر جائز ہیں. تو ان کی کچھ اقسام ہیں، تو اس میں ان کی قسمیں بتائی گئی ہیں کہ کتنی قسمیں ہیں. تو دیکھیے، سب سے پہلی، اچھا ان میں اعراب میں تغیر پایا جاتا ہے کہ کسی کا اعراب کچھ ہوگا، کسی کا اعراب کچھ ہوگا. دیکھیں، پہلی جو قسم ہے اقسام اسماء متمکن میں، پہلی قسم دیکھیے، اس میں مفرد منصرف صحیح، جیسے زیدن. کیا ہوگا؟ اس میں مفرد ہوگا، یعنی واحد پر دلالت کرنے والا جو اسم ہوتا ہے وہ، جیسے زیدن. زیدن کا لفظ جو ہے ایک بندے پر دلالت کرتا ہے، یعنی مفرد پر دلالت کرتا ہے. منصرف ہوگا، یعنی کہ کیا، اس پر تنوین بھی آ سکتی ہے اور کسرہ بھی آ سکتی ہے. منصرف کی تعریف ہم نے یہی پڑھی تھی نا، کہ جس پر تنوین اور کسرہ آ سکے. تو یہ واحد لفظ ہوگا اس پر منصرف، یعنی کہ یہ اس پر تنوین بھی آ سکتی ہوگی اور کسرہ بھی آ سکتا ہوگا، اور یہ صحیح ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی علم نحو کی اصطلاح میں جس الفاظ کو صحیح کہتے ہیں وہ صحیح ہوگا، اس اعتبار سے یہ صحیح ہوگا. صحیح ہے، جیسے زیدن، یعنی کہ اس میں کوئی حرف علت وغیرہ موجود نہیں ہو. زیدن حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، یعنی صحیح کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اس میں ایسا لفظ موجود نہ ہو جو تعلیل وغیرہ ہوتا ہو. لہٰذا زیدن اس کی مثال ہے حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ. اب زیدن کا لفظ جو ہے وہ حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ ہوگا، حالت نصب میں فتحہ کے ساتھ ہوگا اور حالت جر میں کسرہ کے ساتھ ہوگا. اچھا، یہ پہلی صورت تھی جب اسم مفرد منصرف صحیح ہو. اس کے علاوہ دو اور صورتیں ہیں کہ اسم مفرد قائم مقام صحیح، جیسے دلبن. اسم مفرد ہوگا، یعنی ایک پر دلالت کرنے والا ہوگا، لیکن قائم مقام صحیح کے ہوگا، یعنی صحیح کے بعد اس کا حصہ آتا ہے. سب سے پہلے صحیح ہے، سب سے درست والا الفاظ جو ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے، اس کے بعد قائم مقام صحیح ہوتا ہے، یعنی دوسرے نمبر پہ قائم مقام صحیح ہے، جیسے دلبن. دلبن کا ایک لفظ جو ہے حرف علت اس کو شامل ہے. صحیح. اس کے بعد دیکھیں یہاں پر کہ جمع مکسر منصرف. جمع مکسر منصرف کا اعراب بھی، یعنی تین اسم ہم نے پڑھے، تین اسماء متمکن میں سے تین قسمیں ایسی پڑھی جن پر حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب میں فتحہ اور حالت جر میں کسرہ ہوتا ہے. اور تیسری قسم کیا ہے؟ جمع مکسر منصرف، یعنی جمع مکسر ہوگی، ایک واحد سے جب ایسی جمع بنائی جائے جس کو بنانے کے لیے واحد کا صیغہ خراب ہو گیا ہو، جیسے رجالن. رجالن یہاں لکھا ہوا ہے، دیکھیں رجالن کی اصل جو تھی، یعنی واحد کا صیغہ جو تھا وہ رجلن تھا. اب رجلن سے جب رجالن بنایا تو اس میں تغیر آ گیا، یعنی رجلن صیغہ واحد جو تھا یہ بالکل ویسے ہی برقرار نہیں رہا. دیکھیں رجلن میں را پر زبر تھا جبکہ یہاں پر زیر ہے. صحیح. اس کے ساتھ ساتھ جیم کے بعد لام تھا، یہاں پر رجلن میں جیم کے بعد لام تھا جبکہ یہاں پر جیم کے بعد الف بھی اضافہ ہو گیا. تو جمع مکسر وہ جمع ہوتی ہے جس میں واحد کا صیغہ سلامت نہیں رہتا، یعنی کبھی اس میں حرکات و سکنات میں تبدیلی آ جاتی ہے، یا کوئی الفاظ جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں یا کم ہو جاتے ہیں. تو اس میں دیکھیں رجالن کیا ہے؟ جمع مکسر ہے. یعنی بتائی گئی تیسری جو اسماء متمکن میں تیسری قسم بتائی گئی جمع مکسر منصرف، جیسے رجالن. تو اس کا بھی اعراب ایسے ہی ہوگا کہ جب وہ حالت رفع میں ہوگا تو ضمہ کے ساتھ ہوگا، حالت نصب میں فتحہ اور حالت جر میں کسرہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، تین اسم پڑھے، اسم مفرد منصرف صحیح، اس کے بعد اسم مفرد قائم مقام صحیح، اس کے بعد جمع مکسر منصرف. تو ان کی حالت کیا ہوگی؟ حالت رفع. یعنی حالت رفع سے مراد کیا حالت؟ جب وہ فاعل بن رہے ہوں گے، جب وہ مبتدا واقع ہو رہے ہوں گے یا خبر ہوں گے تو وہ حالت رفعی میں ہوں گے، یعنی ان پر پیش آئے گا. جب وہ حالت نصبی میں ہوں گے، یعنی مفعول بن رہے ہوں گے یا حال بن رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں اس پر زبر آئے گا. اور جب حالت جری میں ہوں گے، یا تو اس سے پہلے مضاف ہوگا، یعنی یہ خود مضاف الیہ واقع ہو رہے ہوں گے، یا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ مجرور ہوں گے، کسی حرف جر کے بعد آئیں گے. تو اس صورت میں ان پر کیا آئے گا؟ کسرہ آئے گا. اچھی طریقے سے یہ بات سمجھ آ گئی؟ دیکھیں جیسے جاءنی زیدن. اب اس مثال میں زید کیا تھا؟ فاعل تھا، کیونکہ ہم کہہ رہے تھے کہ جاءنی زیدن یعنی آیا میرے پاس زید. آنے والا کون ہے؟ زید. زید کام کرنے والا ہے، فاعل بن رہا ہے اس مثال میں.
تو زید کو کیا دے دیا؟ رفع. رأیت زیدن، میں نے زید کو دیکھا. اب ہم نے کہا تھا حالت نصبی میں زید پر کیا ہوگا؟ نصب ہوگا، یعنی دیکھنے کا کام میں نے کیا، اور زید کا لفظ دوسرا ہے تو زیدن کیا بنا تھا؟ مفعول بنا تھا، لہذا زیدن پر زبر آئے گا. مررت بزیدن، اس میں زیدن جو ہے میں گزرا زید کے پاس سے، تو زید با حرف جر کے بعد واقع ہوا ہے، لہذا زید پر مجرور یعنی کسرہ آئے گا. ھذا دلو، یہ دلو ہے یعنی یہ ڈول ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں دیکھیں، اس میں دلبن میں کیا کیا ہم نے؟ دلبن خبر بن رہی تھی، ھذا مبتدا دلبن خبر. دلبن خبر ہے اور خبر حالت رفیع میں ہوتی ہے، لہذا دلبن پر پیش آ گیا. رأیت دلبن، میں نے جو ہے ڈھول کو نہیں، ڈول کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو رأیت دلبن، میں نے ڈول دیکھا. ٹھیک ہے، رأیت دلبن، میں نے ڈول دیکھا. میں دیکھنے والا میں ہوں، لیکن دلبن پر مفعول بھی یعنی دلبن پر کام ہوا ہے، تو لہٰذا مفعول بھی کی صورت میں آ گیا. اس پر جو ہے اس پر کیا آیا؟ نصب آیا. اس کے بعد ہم رجالن. اچھا، یہاں پر دیکھیں یہ والی تیسری مثال اس کی، جیتو بدلبن، میں ڈول لے کر آیا. تو اس میں با حرف جر کے بعد دلبن آیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ مجرور ہو گیا، یعنی یہ اس میں حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب میں فتحہ، حالت جر میں کسرہ ہے. ٹھیک ہے، اب دوسری جو مثال تھی ہم رجالن والی وہ دیکھتے ہیں. ہم رجالن، یہ وہ مرد ہیں. صحیح ہے، ہم مبتدا رجالن خبر. رجالن خبر کے طور پر آیا ہے، لہٰذا حالت رفیع میں آ گیا. رأیت رجالن، میں نے آدمیوں کو دیکھا. رجالن حالت نصبی میں کیوں آئے؟ کیونکہ دیکھنے کا کام میں نے کیا، اور کس کو دیکھا ہے؟ رجال کو، یعنی آدمیوں کو دیکھا ہے، تو آدمی مفعول بنے. قلت لرجالن، میں نے کہا مردوں کے لیے. تو لرجالن، رجال کا لفظ جو تھا وہ لام حرف جر کے بعد واقع ہوا، لہٰذا مجرور ہو گیا. ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ آئی اچھی طریقے سے. اس کے بعد دیکھیں دوسری اعراب کی دوسری قسم. ہم نے اسماء متمکن کی تین قسمیں پڑھی ہیں، لیکن اعراب ان میں تینوں میں ایک تھا. کیا؟ حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب میں فتحہ، حالت جر میں کسرہ. لیکن اعراب کی یعنی اسماء متمکن کی کتنی قسمیں پڑھی ہیں؟ ایک اعراب کے اندر 3 قسمیں پڑھی. ٹھیک ہے، اب دوسرا اعراب دیکھیں کیا ہے اور قسم کیا ہے. تو دوسرا اعراب اور قسم کیا ہے؟ جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم کون سی جمع ہوتی ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جب ہم واحد مؤنث سے جب ہم جمع مؤنث سالم بناتے ہیں، یعنی اس کے آخری الفاظوں میں تھوڑی ایڈیشن کرتے ہیں، اضافہ کرتے ہیں، وہ جمع مؤنث سالم کہلاتی ہے. جیسے آتن ہم نے پڑھا تھا جب ہم بنا رہے تھے واحد تسنیہ جمع والے چیپٹر میں، ہم نے پڑھا تھا آتن اور آتن. ٹھیک ہے، تو وہی بتایا جا رہا ہے کہ جمع مؤنث سالم جیسے مسلماتن. اب اس کا کیا ہوگا؟ حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ ہوگا، حالت نصب و جر میں کسرہ کے ساتھ ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی حالت رفع سے مراد کیا ہے؟ جب وہ مبتدا واقع ہو، جب وہ فاعل بنے یا خبر بنے، تو اس میں اس پر ضمہ آئے گا، پیش آئے گا. صحیح ہے، اور حالت نصب و جر میں کسرہ یعنی حالت نصب جب وہ فاعل کا مفعول واقع ہو رہی ہو، یا پھر وہ کسی فاعل یا مفعول کی حیت بتا رہی ہو یعنی حال ہو، یا پھر جو ہے وہ مضاف کے بعد مضاف الیہ بن رہا ہو یا مجرور بن رہا ہو، تو ان تمام صورتوں میں اس پر جر آئے گا. صحیح ہے، تو ہنہ مسلماتن، وہ مسلمات ہیں یعنی مسلمان عورتیں ہیں. رأیت مسلماتن، میں نے مسلمان عورتوں کو دیکھا. کام کرنے والا میں ہوں اور دیکھنا کس پر ہوا میرا؟ مسلماتن پر. تو یہ حالت نصبی میں موجود ہے ابھی. صحیح ہے، تو ہم اس پر کیا دیں گے؟ جر دیں گے. صحیح ہے، مررت بمسلماتن، کہ میں مسلمان عورتوں کے پاس سے گزرا. ٹھیک ہے، یہ تمام مثالیں سمجھ آ گئیں. اب آپ یہ کنفیوز ہو رہیں گے کہ حالت نصب کو آپ جو ہے نا فزیکلی طور پر لے رہے ہوں گے کہ حالت نصب کا مطلب یہ ہے کہ زبر آئے. نہیں، حالت نصب کا مطلب یہ نہیں ہے. حالت نصبی ایک کیفیت ہے. کیفیت کا مطلب یہ ہے کہ کیفیت کا مطلب یہ کہ جو ہے نا وہ یا تو مفعول بن رہا ہوگا یا حال بن رہا ہوگا. یہ کیفیت کا مطلب یہ حالت نصب کا. ویسے تو ضمہ کو جو ہے پیش کو ضمہ کہتے ہیں، فتحہ کو نصب کہتے ہیں، اور جر کو کسرہ کو جر کہتے ہیں نا. لیکن یہ بات بھی آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ حالتوں کے نام ہیں. صحیح کہتے تو ہیں لیکن حالتوں کے نام آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب مفعول یا جو حال ہوتا ہے وہ حالت نصبی میں کہلاتا ہے. اور یہاں پر بتایا گیا ہے کہ حالت نصبی میں اس کا کیا اعراب ہوگا؟ مسلماتن کے ساتھ آئے گا. صحیح ہے، اس میں کنفیوز ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. اگر نہ آئے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. خیر، اس کے بعد دیکھیں یہاں پر کتنی قسم ہوئی اس میں معرب کی. اس میں متمکن کی کون سی قسم چلی؟ چوتھی. اور اعراب کون سا رہا؟ دوسرا. صحیح ہے، اب دیکھیں اس کے بعد کیا. اس کے بعد ہے تیسری قسم ہے یہ اعراب کی. اور اسماء متمکن کی کون سی قسم ہے؟ 3 پہلے پڑھی، پھر اس کے بعد 4 اور یہ 5 ہے. صحیح، تو دیکھیں اس میں کیا ہوگا؟ غیر منصرف. غیر منصرف کون سے اسم ہوتے ہیں؟ جن پر جر نہیں آتا اور جن پر
تنوین نہیں آتی. یاد ہے آپ کو غیر منصرف والی فصل؟ تو اس میں کیا تھا، اس میں جر نہیں آتا تھا اور اس میں تنوین نہیں آتی تھی. تو اب اس میں کیا کریں گے، اس میں جو ہے کس طرح سے اعراب رہے گا دیکھیں. غیر منصرف جیسے عمرو. اب عمرو میں کیا ہوا کہ حالت رفع میں ضمہ رہے گا. حالت رفع میں کیا رہے گا، ضمہ. اور حالت نصب و جر میں فتح آئے گا. حالت نصب اور جر میں فتح آئے گا، یعنی جری حالت بھی ہوگی تو وہ کیسا ہوگا، اس پہ فتح آئے گا، اس پر جر نہیں آئے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے جاء عمرو، آیا میرے پاس عمر. رأیت عمرا، میں نے عمر کو دیکھا. ٹھیک ہے، ابھی تک تو کہانی بالکل ٹھیک چل رہی تھی، اعراب جو ہے بالکل لاجک کے مطابق تھے. مررت بھی عمرا میں تھوڑی چینجنگ ہے. مررت میں گزرا بھی عمرا باہر فجر کے بعد. تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی چیز مجرور ہوتی ہے، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ غیر منصرف میں سے اور غیر منصرف کی یہی ہوتا ہے کہ وہ جر کو قبول نہیں کرتا اور تنوین کو قبول نہیں کرتا. اچھا، آپ مجھ پر اعتراض کر سکتے ہیں، وہ اس کا بھی میں جواب دے دیتی ہوں کہ اس پر جر کب آتا ہے. صحیح، جب آتا ہے جب اس پہ الف لام داخل ہو یا یہ اسم جو ہے وہ کسی اور کی طرف مضاف بنے، اس صورت میں اس پر جر آ جاتا ہے، لیکن عام صورت میں اس پر جر نہیں آتا. ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں چوتھی قسم، یعنی اعراب کی چوتھی قسم اور اسماء متمکن کی چھٹی قسم ہے اسماء ستہ مکبرہ، جو یا متکلم کے علاوہ کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو. اسماء ستہ مکبرہ، ٹھیک ہے، اسماء ستہ مکبرہ کچھ اسم ہیں جو یا متکلم کے علاوہ کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف ہوں گے تو ان کا اعراب دیکھیں. حالت رفع میں واو کے ساتھ، حالت نصب میں الف کے ساتھ، حالت جر میں یا کے ساتھ آئے گا. ٹھیک ہے، حالت رفع میں واو، حالت نصب میں الف اور حالت جر میں یا آئے گا. دیکھیں کیسے. جاء ابوکا، رأیت اباکا، مررت بابیکا. ٹھیک ہے، جاء ابوکا، ابوکا کا لفظ جو تھا وہ فاعل بن رہا تھا نا، کہ آئے تمہارے والد. رأیت اباکا، میں نے دیکھا تمہارے والد کو. مررت بابیکا، میں گزرا تمہارے والد کے پاس سے. صحیح ہے، یہ تمام الفاظوں میں کیا ہوا، حالت رفع میں واو کے ساتھ. دیکھیں واو آ رہا ہے نا، یہاں پر الف آ رہا ہے، یہاں پر یا آ رہا ہے. یہی بتایا جا رہا ہے کہ حالت رفع میں واو کے ساتھ جب بھی ایسا کوئی لفظ اسماء ستہ مکبرہ میں سے کوئی لفظ جو ہے وہ فاعل یا مبتدا یا خبر واقع ہو رہا ہوگا تو کیسے لکھیں گے، ابوکا کے ساتھ. ابو تو ایک مثال ہے، الفاظ تو یہ 6 ہیں، لیکن ایک مثال کے طور پر میں آپ کو بتا رہی ہوں. دوسری صورت جب مفعول بن رہا ہوگا یا پھر حال واقع ہو رہا ہوگا تو اس میں آپ اباکا اس طرح سے لکھیں گے. اور تیسری صورت جب وہ مضاف الیہ واقع ہو رہا ہوگا، مجرور ہوگا، تو آپ ابیکا کے ساتھ لکھیں گے. اب اسماء ستہ مکبرہ کون سے ہیں دیکھیں کہ اسماء ستہ مکبرہ یعنی وہ 6 اسم جو تصغیر کی حالت میں نہ ہو، یعنی ان کی تصغیر کی حالت نہ ہو. ابن، اخن، ہمن، حنن، فمن، ذو مالن. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اس کے بعد دیکھیں اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہوں تو تینوں حالت میں اعراب یکساں ہوگا. تینوں حالت میں کیسے ہوگا، اعراب یکساں رہے گا. اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہو، جیسے ابھی کہیں گے نا، جب تو ابھی کہیں گے جب یا متکلم کی طرف مضاف ہو، بھلے وہ مبتدا واقع ہو، بھلے وہ مفعول ہو یا پھر وہ مجرور ہو، ہم تینوں حالتوں میں اس کو ابھی ہی شمار کریں گے. لیکن جب وہ یا متکلم کی طرف مضاف نہیں ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ تمہارے والد، اس کے والد، اس لڑکی کے والد، ان لوگوں کے والد، تو جب ہم اس کی اعرابی حالت چینج کریں گے. لیکن جب اپنی طرف اس کی نسبت کریں گے، ابھی، میرے والد، تو تب کیا کریں گے، یا متکلم کے ساتھ آئے گا، بھلے وہ ابھی کا لفظ جو ہے وہ مجرور بن رہا ہو، وہ مفعول بن رہا ہو یا پھر وہ خبر بن رہا ہو. ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ آئی. جیسے جاء ابی، رأیت ابی، مررت بابی. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے تعداد اقسام اعراب. پانچویں قسم ہے اور تعداد اسماء متمکن کیا ہے، 7 اور 8 ہے. یہ اس میں مثنیٰ یعنی جیسے رجلانی، کلا و کلتا، جبکہ ضمیر کی طرف مضاف ہوں. حالت رفع میں الف، حالت نصب و جر میں یا ما قبل مفتوح. ٹھیک ہے، 2 صورتیں بتائی. ایک اور اعراب اسنانی و اسنانی، یعنی یہ دو قسمیں بتائیں، ان کا اعراب بالکل ایک جیسا رہے گا. مثنیٰ کا مطلب ہے تثنیہ کا جو صیغہ ہوگا اس کا اعراب بتا رہے ہیں. اور کلا اور کلتا یہ بھی تثنیہ پر دلالت کرنے والے الفاظ ہیں. 2 الفاظ ہو گئے، ایک مثنیٰ، ایک کلا کلتا، اور تیسرا ہے اسنانی و اسنتانی. تو ان تینوں میں حالت اعراب، حالت رفع میں الف، حالت نصب و جر میں
یا ما قبل مفتوح یعنی رجولانی اور حالت نصب و جر میں رجولینی اور رجولینی، حالت رفع میں الف ما قبل مفتوح اور حالت نصب و جر میں یا ما قبل مفتوح، تو حالت رفع میں رجولانی اور حالت نصب و جر میں رجولینی۔ جاء رجولینی، رأیت رجولینی، مررت برجولینی۔ جاء کلاہما، رأیت کلیہما، مررت بکلیہما۔ جاء اثنانی، رأیت اثنین، مررت باثنین، یعنی جاء رجولانی آئے دو مرد، رأیت رجولینی میں نے دیکھا دو مردوں کو، اور مررت برجولینی میں گزرا دو مردوں کے پاس سے۔ جاء کلاہما وہ دونوں آئے، رأیت کلیہما میں نے ان دونوں کو دیکھا، مررت بکلیہما میں ان دونوں کے پاس سے گزرا۔ اس کے بعد ہے مررت، جاء اثنانی وہ دونوں آئے، رأیت اثنین میں نے ان دونوں کو دیکھا، مررت باثنین میں ان کے پاس سے گزرا۔ مطلب یہ ہے کہ ان تینوں صورتوں میں جو ہے اعراب الف ما قبل مفتوح میں کب ہوگا؟ حالت رفعی میں، اور یا ما قبل مفتوح کب ہوگا؟ حالت نصبی و جری میں۔ اچھا ایک اور بات کہ جو کلا اور کلتا ہوتے ہیں یہ ضمیر کی طرف مضاف ہوتے ہیں، یہ اس میں ظاہر کی طرف مضاف نہیں ہوتے، یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کلا زید و عمر، نہیں، زید و عمر ہم نہیں کہیں گے، بلکہ ہم کہیں گے کلاہما، کلاہم، اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں۔ کلاہم نہیں ہوگا، کلاہما ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ دو کی طرف ہوتے ہیں، یہ کلا اور کلتا دو کی طرف مضاف ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے چھٹی قسم ہے اعراب کی، اور 10ویں قسم ہے اسماء متمکن کی۔ تو جمع مذکر سالم جیسے مسلمونہ، مسلمونہ میں کیا ہوگا؟ مسلمونہ ایک صورت آ گئی، دوسری صورت اولو، اور تیسری صورت عشرونہ سے تسعونہ تک، صحیح ہے، 3 صورتیں پڑھی اس میں، یعنی 3 اسماء متمکن ایک اعراب کو کیری کر رہے ہوں گے۔ پہلا جمع مذکر سالم یعنی مسلمونہ وغیرہ جیسے مسلمونہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد اولو، اور تیسرا عشرونہ سے تسعونہ تک کا اعراب ایک جیسا رہے گا۔ کیا مطلب؟ دیکھیں، حالت رفع میں واو کے ساتھ، حالت نصب و جر میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ حالت رفع میں واو کے ساتھ آئیں گے، مسلمونہ آئے گا، جب حالت نصبی و جری ہوگا مسلمینہ آئے گا۔ اولو کا جو لفظ ہے، اولو کا مطلب ہوتا ہے والا، ٹھیک ہے، تو اولو بھی حالت رفع میں اولو آئے گا اور حالت نصبی و جر میں اولی آئے گا، ٹھیک ہے، یا ما قبل مکسور کے ساتھ۔ عشرونہ سے تسعونہ تک بھی عشرونہ اور تسعونہ حالت رفع میں عشرونہ اور تسعونہ ہوں گے، لیکن حالت نصبی و جری میں عشرینہ تسعینہ اس طرح سے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بالکل تازہ، بالکل فریش ہونا چاہیے کہ حالت نصبی اور جری اور رفعی سے میری کیا مراد ہے، ٹھیک ہے، بالکل اچھی طریقے سے پتہ ہوگا تو آپ کی باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی کہ حالت رفعی سے مراد ہے کسی اسم کا، کسی چیز کا فاعل بننا، مبتدا بننا، خبر بننا۔ حالت نصبی سے مراد ہے کسی چیز کا مفعول بننا یا کسی چیز کا حال بننا۔ حالت جری سے مراد ہے کسی چیز کا مضاف الیہ بننا اور مجرور بننا، ٹھیک ہے، یہ باتیں آپ کے دماغ میں تازہ ہوں گی، فریش ہوں گی، تو آپ کو یہ تمام لیکچر سمجھ آ رہے ہوں گے۔ تو دیکھیں، جاء مسلمون، آئے مسلمان، اب مسلمانوں نے کام کیا ہے، لہذا حالت رفع میں واو کے ساتھ آئیں گے۔ رأیت مسلمینہ، کام میں نے کیا ہے اور کس پر کیا ہے؟ مسلمینہ پر کام کیا ہے، یعنی وہ مفعول واقع ہوئے ہیں، لہذا یا ما قبل مکسور کے ساتھ آئیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں، مررت بمسلمینہ، میں گزرا مسلمانوں کے پاس، با حرف جر کے بعد آئے، لہذا یا ما قبل مکسور کے ساتھ آئے۔ اس کے بعد جاء اولو مالن، آیا مال والا، تو مال والا آنے والا ہے، فاعل ہے، لہذا اولو آیا۔ پھر رأیت اولی مالن، میں نے مال والے کو دیکھا، تو کام میں نے کیا ہے، دیکھا اس کو ہے، کام اس پر واقع ہوا ہے، لہذا اولی ہو گیا۔ مررت باولی مالن، میں گزرا اس کے بعد سے، با حرف جر کی وجہ سے وہ اولی ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھیں، عشرون رجلاً، 20 آدمی، صحیح ہے، جاء عشرون رجلاً، 20 آدمی آئے، آنے والے وہ ہیں نا، انہوں نے کام کیا ہے، فاعل واقع ہو رہے ہیں حالت رفع میں، لہذا عشرون کے ساتھ آئے۔ رأیت 20 رجلاً، میں نے دیکھا 20 آدمیوں کو، کام میں نے کیا ہے اور ان پر کام کیا ہے، وہ مفعول واقع ہو رہے ہیں، لہذا 20 ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھیں، مررت ب20 رجلاً، میں گزرا 20 آدمیوں کے پاس سے، لہذا
वो حرف جر کے بعد آئے تو لہذا وہ کیا ہو گئے؟ مجرور ہو گئے، یعنی کہ ان کا اعراب کیا رہا؟ یا ما قبل مکسور رہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 7ویں قسم اعراب کی اور 13ویں اور 14ویں قسم اعراب اسماء متمکن کی، تو دیکھیں کیا ہے؟ اسماء مقصورہ، موسیٰ۔ اسماء مقصورہ کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ، یعنی جس کے آخر میں جو ہے کھڑا زبر آ رہا ہوتا ہے، اس طرح سے موسیٰ، ٹھیک ہے۔ دیکھیں کھڑا زبر آ رہا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اور اس کے ساتھ دوسری قسم ہے جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی دوسرا اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو۔ جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی دوسرا اسم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو اس کا اعراب کیسا رہے گا؟ دیکھیں تینوں حالت میں اعراب تقدیری ہوگا، یعنی دونوں کو کی کنڈیشن بتا رہے ہیں کہ تینوں حالت میں اعراب تقدیری ہوگا۔ موسیٰ حالت رفع میں بھی موسیٰ رہے گا، حالت نصبی میں بھی موسیٰ رہے گا، حالت جری میں بھی موسیٰ رہے گا۔ موسیٰ حالت رفع نصبی جری آپ کے دماغ میں دوبارہ کہہ رہی ہوں، کلیئر ہونا چاہیے۔ حالت رفع فاعل بن رہا ہے، ٹھیک ہے، مبتدا خبر واقع ہو رہا ہے، نصبی مفعول بن رہا ہے، حال بن رہا ہے، حالت جری مضاف الیہ مجرور ہے۔ تو جاء موسیٰ، آئے موسیٰ، ٹھیک ہے، میں نے موسیٰ کو دیکھا، تو اس صورت میں دیکھنے والا میں ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی موسیٰ کا اعراب نہیں تبدیل ہوگا، کیونکہ اس پہ مقصورہ اور اس پہ مقصورہ کا اعراب تبدیل نہیں ہوتا۔ سمجھیں تبدیل ہو رہا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، کیونکہ حالتیں تو تبدیل ہو رہی ہیں نا۔ اس کی مررت بھی موسیٰ، میں موسیٰ کے پاس سے گزرا، حرف جر کی وجہ سے بھی ہے کہ باوجود بھی یہ ظاہری اعراب سے خالی ہوگا۔ جاء غلامی، اب یہاں پہ دوسری بات یہ کہی تھی کہ یا جو ہے کہ جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی بھی اسم ہوگا یا متکلم کی طرف مضاف ہوگا تو وہ اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا۔ دیکھیں غلامی، آیا میرا غلام، ٹھیک ہے، غلام کا لفظ میری طرف مضاف ہو رہا ہے یا متکلم کی طرف، لہذا می کے ساتھ آیا، اس کا اعراب بھی کانسٹنٹ رہے گا۔ رأیت غلامی، میں نے اپنے غلام کو دیکھا، مررت بغلامی، میں اپنے غلام کے پاس سے گزرا۔ تینوں حالتوں میں غلامی ہی رہے گا، غلامون ہی بنے گا، ٹھیک ہے، سمجھ آئی اتنی بات۔ اس کے بعد دیکھیں اعراب کی کون سی قسم ہے؟ اعراب کی ہمارے پاس 8ویں قسم ہے، جبکہ اسماء متمکن کی 15ویں قسم ہے۔ اسماء منقوص جن کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو، صحیح ہے۔ اسماء منقوص کی قسم ہے 15ویں، اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ حالت رفع میں ضمہ تقدیری، حالت نصب میں فتحہ لفظی، حالت جر میں کسرہ تقدیری۔ جاء القاضی، رأیت القاضیہ، مررت بالقاضیہ، ٹھیک ہے۔ اس میں منقوص قاضی، حاجی جیسے الفاظ ہیں نا، جن کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ ان کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ وہ اسم جن کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو، ٹھیک ہے، وہ اسم جن کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو، صحیح ہے، تو وہ کیا کہلاتے ہیں؟ وہ جو ہے کہلاتے ہیں اسم منقوص۔ اب آپ کہیں گے پچھلی جو ہے نا ہم نے صورت پڑھی غلامی، تو غلامی کوئی لفظ نہیں تھا، غلام تھا لفظ اصل میں، وہ تو اضافت کے ذریعے سے غلامی بنا تھا، لیکن حاجی کا لفظ جو ہے وہ دلالت ہی ایک بندے پر کر رہا ہے، حاجی پر، اس کی کسی طرف اضافت نہیں ہے۔ حاجی کی کس طرف اضافت ہے؟ کسی کی طرف نہیں ہے، قاضی کی بھی نہیں ہے، لیکن ان کے نام ہی قاضی حاجی ہیں کہ یا متکلم یا سے پہلے جو ہے وہ کیا ہے؟ یا سے پہلے کسرہ ہے، اور وہ جو غلامی والا ہے نا وہ اضافت ہے، یا متکلم کی طرف وہ مضاف ہے، صحیح، لہذا اس میں منقوص کا اعراب کیا رہے گا؟ حالت رفع میں ضمہ تقدیری، ضمہ تقدیری کا مطلب ضمہ نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ حالت نصب میں فتحہ لفظی یعنی فتحہ نظر آئے گا، حالت جر میں کسرہ تقدیری یعنی کسرہ نظر نہیں آئے گا، جیسے جاء القاضی، قاضی میں آپ کو ضمہ نظر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا۔ رأیت القاضیہ میں فتحہ نظر آ رہا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ فتحہ لفظی ہوگا۔ بالقاضی میں آپ کو جر نظر نہیں آ رہا، لیکن تقدیری جر یہاں پر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد اعراب کی 9ویں قسم ہے اور اسماء متمکن کی 16ویں قسم ہے، ٹھیک ہے۔ تو جمع مذکر سالم مضاف بہ یا متکلم، اس سے پہلے ہم نے بات کر لی تھی نا دو سے پہلے کہ جب جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی اسم یا متکلم کی طرف مضاف ہو اس کا اعراب ہم نے پڑھ لیا تھا، تو وہاں پر ایک چیز بچی تھی جمع مذکر سالم، تو اس کے بعد اب آ گئی کہ جمع مذکر سالم جب اسم یا متکلم کی طرف مضاف ہوگا تو کیا ہوگا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، اس کے علاوہ تو بتا دیے تھے سارے، یہ بچا تھا تو اب اس کا بھی بتا رہے ہیں کہ حالت رفع میں واو تقدیری، حالت نصب میں واو میں، حالت نصب و جر میں یا ما قبل مکسور، ٹھیک ہے۔ حالت رفع میں کیا ہوگا؟
واو تقدیری ہوگا، واو ظاہر نہیں ہے۔ جب کیا کر رہے ہیں ہم کسی جمع مذکر سالم کو ہم کسی دوسرے اسم یعنی یا متکلم کی طرف مضاف کر رہے ہیں تو اس میں واو تقدیری ہے، ظاہری نہیں ہے۔ حالت نصب میں جر یا ما اور حالت نصب و جر میں یا ما قبل مکسور ہوگا، صحیح۔ آپ دیکھیں کس طرح ہا اولائی مسلمون، ہا اولائی مسلمون تھا نا، اصل میں مسلمون کا لفظ تھا، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ میرے مسلمان، یعنی میں ان کو محبت سے یا کوئی بھی بندہ ہے وہ جو ہے اپنے مسلمان بھائیوں کو جو ہے ایک محبت سے ایک شفقت کے اظہار سے کہنا چاہ رہا ہے کہ میرے مسلمان، صحیح ہے۔ تو وہ کیسے کہے گا کہ مسلمونہ میں وہ کیا کرے گا، یا متکلم کو ایڈ کرے گا تو اس سے اعراب میں کیا ہوگا، مسلمیہ بن جائے گا۔ ابھی اس کی تعلیل آ رہی ہے، بتا دیں گے اس میں کس طرح ہوئی ہے، اس کی تخفیف وغیرہ۔ رأیت مسلمیہ اس میں کیا ہے، حالت نصب و جر میں یا ما قبل مکسور ہے، صحیح ہے، مسلمیہ، اور اس میں بھی مسلمیہ، اس میں تقدیراً کیا ہے، ضمہ موجود ہے، صحیح ہے۔ اب دیکھیں اس کی کیسے انہوں نے بتائی ہے، اس کی کیا اس کے پیچھے کوئی مسلمیہ اصل میں مسلمونہ تھا، جب اس کو یا متکلم کی طرف مضاف کیا تو نون جمع کا بوجہ اضافت گر گیا، نون جمع کا گر گیا اضافت کی وجہ سے، صحیح ہے۔ نون اعرابی گر جاتا ہے جب کسی کی طرف اضافت ہوتی ہے، نون اعرابی گر جاتا ہے۔ مسلمویہ ہو گیا، کیا ہو گیا، مسلمویہ ہو گیا۔ دیکھیں مسلمونہ تھا، مسلمونہ سے نون اعرابی گر گیا کیونکہ ہم نے یا متکلم آخر میں لگایا، اب کیا بن گیا، مسلمویہ بن گیا۔ اب یہ ہوا کہ مسلمویہ کا رہ گیا، اب واو اور یا جمع ہوئے، واو ساکن تھا اس لیے باقاعدہ مرمیون واو کو یا سے بدل کر یا کو یا میں ادغام کر دیا، صحیح ہے۔ ابھی انشاءاللہ آپ مرمیون کا قاعدہ پڑھیں گے کہ مرمیون اصل میں مرمویون تھا، اس میں واو اور یا ایک جگہ جمع تھے، اور جو واو تھا وہ مدہ تھا، یعنی مویا تھا نا، مرمویا، تو اس طرح کیا ہوا، یا واو اور یا کے ایک جگہ جمع ہونے سے واو گر گیا، تو اب کیا بن گیا، مسلمویہ ہو گیا۔ اب مسلمویہ میں کیا ہوا، اچھا یہاں پر جو واو کو بدل کر یا کیا ہے نا، تو دونوں میں آپس میں کیا کر دیں گے، یا ایک ہی جنس کے حروف ہیں، لہٰذا ادغام کر دیا، اور یا اپنے ماقبل کیا چاہتا ہے، کسرہ چاہتا ہے، قاعدے میں بھی آپ نے پڑھا ہے نا، با یا زیر بی، صحیح ہے۔ تو یا سے پہلے کیا ہے، با کے نیچے زیر ہے، تو وہی بتایا جا رہا ہے کہ با اپنے نیچے کسرہ چاہتا ہے، لہذا کیا بن گیا، مسلمیہ ہو گیا۔ مسلمیہ کی نسبی و جری حالت کی کس طرح کہیں گے کہ مسلمینہ تھا نا، یہ اصل میں وہ تو مسلمونہ تھا، حالت رفیع ان میں مسلمونہ ہوتا ہے کیونکہ یہ جب آپ صیغہ پڑھتے ہیں، اور یہ مسلمینہ ہوتا ہے حالت نسبی و جری میں، کیونکہ جمع مذکر سالم نسبی و جری حالت میں یا ما قبل مکسور ہوتی ہے، اس لیے یہاں اضافت کا نون گرا دینے کے بعد، یعنی جب میں نے یا متکلم کی طرف اس کو مضاف کیا تو اس کا نون گر گیا، اب یہ کیا بن گیا، مسلمیہ۔ اب دیکھیں یا اس میں تو ہم کو واو کو یا سے بدلنا پڑا تھا مرمیون کے قاعدے سے، اب یہاں پہ دو یا ویسے ہی موجود ہیں، تو اب میں کیا کر دوں گی، دونوں واو یا کو آپس میں ادغام کر دوں گی، اور میرے پاس جو ہے نا کسرہ پھر ویسے بھی موجود ہے، تو ڈائریکٹلی کیا بن گیا، مسلمیہ بن گیا، اس میں مزید کسی تعلیل کی ضرورت نہیں پڑی، صرف نون اعرابی گرا دیا اور پورا کام ایسے ہی ہو گیا، صحیح ہے۔ تو یا سے بدلنے کی ضرورت نہ ہوگی کیونکہ نسبی و جری حالت کی وجہ سے پہلے ہی یا موجود ہے، اس لیے صرف یا کو یا میں ادغام کر دیں گے، خوب سمجھ لو، بس اتنی سی آسان سی بات تھی، امید کرتی ہوں فصل اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم۔